اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيب. قرآن پاک چونکہ سراسر نصیحت ہے اور نصیحت اس کلام کو کہا جاتا ہے جو کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے کیا جاتا ہے. والدین اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، استاد شاگردوں کو نصیحت کرتے ہیں، پیر و مرشد متعلقین اور مریدین کو نصائح کرتے ہیں. قرآن پاک سراسر نصیحت ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی نصیحتوں کے حوالے سے پانچ مضامین کا تذکرہ کیا ہے جنہیں وہ اپنی زبان میں علوم خمسہ کا نام دیتے ہیں. اور حضرت یہ فرما رہے کہ سارے قرآن پاک کا سارا علم جو ہے وہ ان پانچ علوم کے ارد گرد یعنی ان پانچ نصیحتوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے. اس سلسلے میں پانچ طرح کی نصیحتیں قرآن پاک کرتا. پہلی نصیحت جو ہے اس کو کہا جاتا ہے تذکیر بالعقائد. کون سی افکار اور کون سے عقیدے تمہیں اپنانے چاہیے جو تمہارے فائدے کے لیے ہیں، اور کون سے افکار اور کون سے عقیدے اس سے تمہیں اپنے آپ کو باز رکھنا ہے جو تمہیں نقصان دینے والے ہیں. کیونکہ نصیحت اس کلام کو کہا جاتا ہے جو کسی کو فائدہ دینے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو پہلی نصیحت جو قرآن پاک مجھے اور آپ کو کر رہا ہے وہ عقائد کے بارے میں ہے، اور اس کا نام حضرت نے رکھا ہے تذکیر بالعقائد. کون سے عقیدے مفید ہیں، کون سے مضر ہیں، یہ سارے قرآن پاک نے تفصیل سے بیان کیے ہیں. دوسرا ہے تذکیر بالاحکام. کون سا حکم تمہیں ماننا ہے جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور کس عمل اور حکم سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو تمہارے لیے مضر ہے. یہ دوسری نصیحت ہمیں قرآن پاک کرتا. تیسری نصیحت وہ ہے تذکیر بالاخلاق. آپ کو کون سی صفات کا حامل انسان بننا ہے اور کون سی صفات مذمومہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ قرآن پاک کا تیسرا موضوع ہے اور یہ تیسری نصیحت ہے جو ہم سب کو کر رہا ہے. اللہ اللہ. اور چوتھی نصیحت کیا ہے؟ تذکیر بایام اللہ.
قوموں کے عروج اور زوال کی داستانیں بتا کر ہمیں صحیح عقائد، صحیح احکام اور صحیح صفات کو لینے کے لیے ترغیب دے رہا۔ اس میں افراد کے واقعات کا بھی ذکر ہے کہ جن افراد نے قرآنی عقائد، قرآنی احکام اور قرآنی اخلاق کو اپنایا تو اللہ پاک نے کچھ نہ ہونے کے باوجود ان کو کیسے عزت، راحت اور سکون والی زندگی عطا کی، اور جن افراد، اقوام یا مملکتوں نے قرآنی عقائد، قرآنی احکام اور قرآنی اخلاق سے پہلو تہی کی ہے، وہ دنیا کے سارے اسباب ہونے کے باوجود کیسے ذلیل اور خوار ہو کر دنیا سے گئے۔ اس چوتھی بحث کا نام کیا ہے؟ تذکیر بایام اللہ، وذکرہم بایام اللہ۔ فرمایا ان کو یاد دلائیے، ان کو نصیحت کیجیے، ان قوموں کے اور ان افراد کے عروج اور زوال کی داستانیں سنا کر ان کو عبرت دلائیے۔ اس لیے تاریخ عبرت لینے کے لیے ہوتی ہے، اور جو عبرت نہیں لیتے وہ اوروں کے لیے عبرت بن جایا کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے انسانی تاریخ کو انسانوں کی عبرت کے لیے پیش کیا ہے۔ یہ چوتھی بحث ہے، اور پانچویں بحث جو قرآن پاک نے کی ہے وہ تذکیر بالموت وما بعد الموت ہے، کہ چلو قوموں کے واقعات تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، لیکن ایک اور نصیحت کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ انسان کی موت۔ یہ اپنے سامنے اپنے چہیتوں کو روزانہ مرتے دیکھتا ہے، اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن بھی کر رہا ہے۔ تاریخ اگر نظروں سے تو اوجھل ہے، تو یہ موت ایک ایسی نصیحت ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن دو نصیحت کرنے والے تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک نصیحت کرنے والا بولتا ہے اور دوسرا نصیحت کرنے والا خاموش ہے۔ بولنے والا یہ قرآن پاک ہے، اور خاموش کیا ہے؟ یہ موت کی یاد ہے۔ بولنے والا جو نصیحت کرنے والا ہے وہ قرآن پاک ہے، اور خاموش جو ہے یہ موت کی یاد ہے۔ یہ ہر مردہ ہمیں ایک نصیحت کرتا ہے۔ اس لیے قبروں کے پاس سے گزرو، قبروں کے پاس سے گزرو تو تھوڑا سوچ لیا کرو، یہ ہر قبر ہمیں کچھ کہتی ہے۔ لیکن کلام دو ہوتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جس میں حرف اور آواز بھی ہوتی ہے، اور دوسرا کلام وہ ہوتا ہے جس کے اندر حرف اور آواز نہیں ہوتی، اس کو زبان حال کا کلام کہا جاتا۔ ہر چیز زبان حال سے ہمیں ایک نصیحت کرتی ہے، ایک دعوت دیتی ہے، ایک پکار رہی ہے۔
سننے والے کان اس کو سنتے ہیں اور سمجھنے والے دل اس کو سمجھتے ہیں، لیکن اس سماعت سے مراد سماعت ظاہری نہیں ہے، اس سماعت سے مراد وہ سماعت باطنی ہے جو دل کے کانوں سے سنی جاتی ہے، اس کو فقاہت قلبی کہتے ہیں۔ خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ جس کا دل فطرت شناس ہوتا ہے وہ چرند پرند، نباتات کی ان خاموشیوں سے بھی بڑا سبق لے لیتا ہے۔ تو یہ قبر اور یہ موت، یہ وہ پانچواں سبق ہے، یہ پانچویں نصیحت ہے جس کی طرف قرآن پاک ہماری توجہ دلاتا ہے، اور اس کا نام حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا ہے تذکیر بالموت وما بعد الموت۔ کہ موت کو دیکھ کر نصیحت لے لو اور موت کو سوچ کر نصیحت لے لو۔